یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑتے یہ تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے بزرگ ہیں، مسلمان کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں، جیوز کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں، اور نام ان کا لیتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے فرقوں میں بانٹا ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس ابراہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہو، ابراہیم تو نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اور ابراہیم تو تورات اور انجیل سے پہلے کے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل سے پہلے آئے تو وہ جیوز اور کرسچن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی صحابی جو ہیں وہ شافعی تو نہیں ہو سکتا۔ یاد آیا آپ کو؟ فضائل اعمال میں انہوں نے لکھا ہوا نا، وہ ایک صحابی، صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، ان کو پیرے پہ نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا تو ان کو تیر لگتے رہے، تو وہ نماز انہوں نے مکمل کی، پھر سلام پھیرنے کے بعد ان کا تو پورا کرتا خون آلود ہو گیا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا آپ نے مجھے جگا لینا تھا، انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی، مجھے شرم آئی کہ میں سورت مکمل کیے بغیر۔ آپ تو جناب تراویح کا ٹائم گن رہے ہوتے ہیں، ان کے تو اپنے ہاتھ میں تراویح تھی یا قیام اللیل تھا، وہ خود پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہ حدیث انہوں نے لکھی فضائل نماز میں، یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کی کمٹمنٹ کا لیول کیا تھا نماز کے ساتھ، لیکن ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اس سے اگر کسی نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر ہمارے مسلک کا کیا بنے گا؟ تو نیچے لکھا فے، جس کو میں فساد پڑھتا ہوں، یا اہل حدیث سلف کا فہم کہتے ہیں اسے، فہم میں بھی فا ہی آتی ہے، وہ ویسے کہتے ہیں فائدہ۔ فائدے میں وہ لکھتے ہیں کہ جی اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ کہیں نکال لے کہ بھئی خون نکلنے سے، تو انہوں نے لکھا کہ اس میں امام حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں۔ اچھا، اب ویسے ٹیکنیکلی بحث کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی امام شافعی جو ہیں وہ بعد میں آئے ہیں، وہ کیسے صحابی شافعی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کا فہم ایک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فہم تو نبی علیہ السلام کا لیا جائے گا نا، اس صحابی کا فہم جو ہے، اگر امام شافعی اس فہم کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک لے کے چل رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو امام حنیفہ کی طرف بات منسوب کی ہے وہ کس صحابی یا نبی کا فہم ہے؟ اور یہ جعلی مسئلہ لوگوں کو بتا کے تو امت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ صحابہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے، ان کی تو زندگی پوری جنگوں سے عبارت تھی سر، ایک دن ان کا سکون کا نہیں گزرتا تھا، ایک زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو دوسرے 10 زخم ان کو لگ جاتے تھے، وہ بیچارے نمازیں کہاں سے پڑھتے ہوں گے، کپڑے بدلتے رہتے ہوں گے ہر وقت۔ خون پاک ہے، ہاں خون پینا حرام ہے۔ ہاں اب اس کے اگینسٹ امام شافعی کا وہ موقف باطل ہے، وہ کہتے ہیں بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مسئلے میں امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، حجرہ بھی تنگ تھا، نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے نا تو میں آپ کے آگے لیٹی ہوتی تھی، جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، تو میں اپنے پاؤں سمیٹتی تھی، نبی علیہ السلام جیسے ہی سجدے سے فارغ ہو کے قیام کی طرف جاتے تھے تو میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی تھی۔ یہ محبت کا بھی آپ دیکھیں ایک میاں بیوی میں محبت کیسے ہونی چاہیے۔ اور آپ کی تو حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چارپائی کے سامنے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ادھر تو سامنے بیوی لیٹی ہوئی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور لیٹی بھی ہوئی ہے وہ سترے کے آگے نہیں، جہاں پہ گھٹنے پڑنے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ ٹانگیں، یعنی مسلح کے اوپر ہی آپ سمجھ لیں۔ تو اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا کہ اگر وضو ٹوٹتا ہوتا تو حضور تو نہ پاؤں ٹوتے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ امام بخاری شافعی تھے اس لیے رفع دین کی حدیثیں لے کے آئے، ان کو یہ پھکی دیا کریں کہ اگر وہ شافعی تھے تو وہ تو امام شافعی کا انہوں نے پورا بنیادی مسئلہ ہی اکھاڑ کے رکھ دیا، پھکی ہے نا۔ اور یہ دیکھیں ایک فتویٰ ہے جس کی اذیت آج تک لاکھوں مسلم عوام کاٹ رہی ہے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے جو لوگ حج کرنے آتے ہیں دیکھیں ان کی عورتوں اور مردوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، یہ نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، چہرے کھلے ہوتے ہیں، اگر پردہ ہو تو چہرے کا بھی نقاب کیا ہو نا، ہاتھ میں دستانے، اس لیے کہ ان کے نزدیک میاں بیوی اگر ٹچ کر گئے نا ڈائریکٹ تو وضو ٹوٹ گیا، تو بےچارے انہوں نے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کرنا ہوتا ہے طواف۔ ایک غلط مسئلے کے افیکٹ ملینز آف پیپل تک پہنچتے ہیں۔
اب ان کو بتائے کوئی جا کے یار وہ شافعی فقہ چھوڑو محمدی پر آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, ان کو اپنا امام مانو جن کو اللہ نے ہمارا امام بنا کے بھیجا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر تسلیم خم کرو تم. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم, تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی, تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئے ہیں, تو ابراہیم کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تم ابراہیم کے اوپر کٹھے ہو. یعنی نبی علیہ السلام کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو یہودی ہونا چاہیے, بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے. حالانکہ آپ بنی اسرائیل سے تو نہیں تھے, بنو اسماعیل سے تھے, لیکن ابراہیمی تو تھے. یہ تو تورات کا پہلا چیپٹر آج بھی پڑھ لیں, کریشن والا, اس میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, سارا اور ہاجر. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے, ہاجر لفظ ہے. وہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل, تو ابراہیم پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا. اب آپ, یہی میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی شخصیت کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایون سیدنا ابوبکر پہ بھی امت نہیں اکٹھی ہو سکتی. شیعہ کا اختلاف آ جائے گا, بعض بہت غلو کریں گے, بعض ذرا نارمل اختلاف کریں گے. رسول اللہ کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ بھی ابراہیم پہ امت اکٹھی ہوگی, حضرت اسماعیل اور اسحاق پہ بھی نہیں اکٹھے ہو سکتے, کیونکہ بنو اسرائیل نے نہیں ان کو ماننا. افلا تعقلون, کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل آئی ہے, تو ابراہیم کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم, تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو اس باتوں میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم, ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس میں تمہارے پلے کوئی علم ہی نہیں ہے. علم والی بات میں بھی تم غلط جھگڑتے تھے, جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات میں بھی تم جھگڑ رہے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, حنیفہ اسے کہتے ہیں, اور مسلم تھے, سر تسلیم خم کرنے والے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرک نہیں تھے. یعنی مراد تم تو شرک کر رہے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو. ابراہیم نے تو پورے خاندان, پورے قبیلے سے پھڈا لے لیا تھا, بت توڑ دیے تھے, اور تم نے جیزس کرائسٹ کے بت بنائے ہوئے ہیں. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, تو تم کس طرح ابراہیمی ہو سکتے ہو؟ ابراہیمی تو وہ ہوگا جو مشرک نہ ہو, وہ تو امام الموحدین تھے. سر ابراہیم علیہ السلام پہ تو ایسا مجھے رشک آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ قرآن میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمیں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہم مسلمان اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں, اور اللہ نے فخریہ یہ بات کی ہے. اللہ تعالیٰ بات ہے ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی. ہوا سماکم المسلمین, جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں, مسلم رکھا تھا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, قرآن سے پہلے ہی انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا. لیکن ہم مسلم کہلاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ہمیں. آپ کسی مسلمان کو مسلم کہہ کے برائے نا, یا مسلم, دیکھیں وہ پھر آپ کا کیا اکرام مسلم کرتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی نا دجال کے خلاف مسلمانوں کی, تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے یہودی بھی چھپا ہوگا نا جنگ کے دوران, تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا, وہ کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ, اے مسلم اے اللہ کے بندے, میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دے. یہ نہیں کہ آج آپ نے قتل کرنا ہے, یعنی جب جنگ کے دوران. اور مسلم کے الفاظ ہیں سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے, وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ ان کو پناہ دے گا. وہ غرقد کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, وہ آپ درخت دیکھیں, وہ جھاڑی نما درخت ہے,
اور اسرائیل میں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ملینز کی تعداد میں اس کو کاشت کیا ہے. اس کی ہائٹ آلموسٹ 7-8 فٹ ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی گھنی جاڑی پھیلی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اگر گھس جائیں نا تو آپ کے پاس ڈیٹیکٹر نہ ہو آپ بندہ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں غرقد کا درخت، تو وہ اس کی تصویر بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے اس میں، وہ بنا دے گا. تو لیکن وہ بھی پتھر کہہ رہا ہوگا یا مسلم یا سنی یا شیعہ یا بریلوی یا دیوبندی نہیں کہے گا. اس کا مطلب ہے قرب قیامت میں یہ تفریق ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو اس نام سے ذرا پکار کے دیکھیں کس طرح وہ چڑھتا ہے، اور فرقوں کے نام سے پکارے نا، ٹھیک ہے، تو آپ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. جشن دیوبند کانفرنس تو آپ نے سنی ہے نا، کبھی جشن اسلام یا جشن مسلم کانفرنس بھی کوئی سنی ہے؟ اتحاد امت کانفرنس، ویسے یہ کبھی پولیٹیکل لیڈرز نے آپ کی مت مارنی ہو نا، جو مذہبی جماعتیں ہیں، تو پھر یہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، ادروائز یہ کوئی نہیں ہوتا. مسجدوں کے باہر انہوں نے کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ یہ مسلم مسجد ہے؟ ایک تو وہ جماعت المسلمین ہے نا، وہ تو خارجی ہیں کیونکہ وہ تکفیر کر رہے ہیں باقی، میں ان کی بات نہیں کرتا. انہوں نے بھی ایک لیبل لگا لیا ہوا ہے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب جب ان آیات پہ پہنچتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ اس میں آپ ابراہیم کی جگہ اپنے نبی کا نام فٹ کر لیں، یہود کی جگہ آپ رکھ لیں سنی، اور نصرانی کی جگہ رکھ لیں شیعہ، اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے. اور یہ حقیقت ہے، حقیقت بھی یہی ہے. اس حقیقت کا اظہار اگلی آیت میں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اور ابراہیم کے سب سے قریبی تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی جو ہیں یہ ہیں ابراہیمی، اور ان پر ایمان لانے والے ان کے اصحاب اور اہل بیت یہ ابراہیمی ہیں. خالی ٹائٹل لگانے سے کوئی ابراہیمی نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ابراہیم کی پیروی اختیار نہیں کرے گا. ٹائٹل تو ہم بڑے شوق سے لگاتے ہیں. آپ دیکھیں گے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اسی مسجد میں آپ کہیں کہ جی یہ رسول اللہ کی سنت، پھر بخاری مسلم سے بتاتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ تو اس سنت میں نہیں ہو رہی، تو وہ فوراً کہتے ہیں جی خلفاء راشدین سے ثابت کریں کیونکہ وہ منسوخ ہو گیا تھا. تو خلفاء راشدین نے اگر رفع دین کیا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے پھر منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ ان تک تو نبی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے. تو آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں نے رفع دین پہ جو 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا اس میں میں نے امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کا تعارف کروایا تھا. امام بخاری نے پہلا تھپڑ علمین کے منہ پہ یہی مارا ہے، انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے. 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں، پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے. اچھا وہ عام بندہ تو اس سے ویسے ہی گزر جاتا ہے کہ حضرت علی سے کیوں حدیث لی ہے. حضرت علی سے اس لیے لی کہ اگر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ حدیث نماز کا طریقہ منسوخ ہو چکا ہے تو حضرت عمر کو پتا چل گیا ہوگا، اگر ان کو بھی غلطی لگی ہے تو عثمان کو پتا چل گیا ہوگا کہ عثمان کو بھی غلطی لگی ہے، تو علی تو پھر چوتھے خلیفہ، اس کے بعد تو کام ہی ختم ہو گیا نا، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اگر مولا علی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو مولا علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، تو نماز کا طریقہ یہی ہے. تو اب یہ علیکم بسنتی جہاں لکھا ہے نا ادھر ذرا لوگوں نے دسو بھائی اے امام بخاری نے حدیث لئی جے. امام بخاری نے بھی لیا، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی موجود ہے مولا علی سے. تو پھر دیکھیں آپ کا اکرام مسلم کیسا کرتے ہیں وہ، اور کیسے آپ کو بتاتے ہیں ہم خلفاء راشدین کے ماننے والے ہیں. کہانیاں نے کرا کے رکھو. اہل حدیث کا بھی یہی حال ہے، میں ذرا برابر کر دیں نا. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں، بس جی جو قرآن حدیث میں آ جائے وہی ہمارا مذہب ہے. بڑے سے بڑا امام ہونا اس کی بات ہم سائڈ پہ پھینک دیں گے اگر صحیح حدیث آ جائے. تو سر یہ جو آل امیہ کے اوپر جو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اہل بیت کی سپورٹ میں، اب بڑے سے بڑا امام یا بزرگ ہے، آپ سائڈ پہ کریں نا اسے. انہوں نے حدیثیں ہی سائڈ پہ کر دی ہیں. حدیثیں سائڈ پہ کر کے تو میرے چار دوڑے نے کہ تو حدیثیں بیان کیوں کی تھیاں.
یہ ہے فرق. اصل میں جب تک آپ کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے آپ کے منہج کلیئر ہی نہیں ہوتا. پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے مفاد پہ ویسے تو آپ زبانی کلامی جو مرضی کہہ لیں. آپ دیکھتے نہیں یہاں کئی پولیٹیکل لیڈرز کیا کیا دعوے کرتے تھے جناب، وہ کہ جی جو ہے نا وہ پکا محب الوطن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اثاثے بھی اس ملک کے اندر ہوں، جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوں، وہ ملک کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتاتے تھے نا. آج ان کی کابینہ میں کیا کیا گل کھلانے والی ہستیاں آ گئی ہیں جن کے باہر اثاثے نکلے ہیں. اب وہ اپنی ڈاکٹرن بھول گئے ہیں. یہ ہوتا ہے فرق. پریکٹیکلی جب بات آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ اب کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ویسے آپ کسی کو جتنے مرضی بھاشن دیں، یہ دنیا میں ایک وہ میں نے مثال اس لیے پیش کی، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. دوسروں کو آپ ماشاءاللہ جتنے مرضی بھاشن دیتے رہے، جب اپنے اوپر بات آتی پھر پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی وہ حدیثیں پیش کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں وہ اہل حدیث ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے ہمارے بزرگ کیا کہہ کے گئے ہیں، سلف کیا کہہ کے گئے ہیں. اور سلف سے مراد ان کے سلف، صحابہ نہیں. وہ تو میرا بھی رات کو کلپ ریکارڈ ہوا ہے نا، اس میں نے بتایا کہ سلف، پہلا سلف تو پھر صحابہ ہے نا. تابعین یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ سلف کا یہ موقف ہے. جب تابعی کہہ رہا ہوتا تھا سلف تو وہ کس کو کہہ رہا ہوتا تھا؟ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کو، ابن تیمیہ کو، یا صحابہ کو؟ تو صحابہ کرام جو حدیثوں کا فہم لیا کرتے تھے، اگر وہ فہم آپ نے نہیں لینا، اور بعد میں تو سنی شیعہ تفریق میں امام بھی پارٹی بن گئے، ان کے آپ نے فہم لینے ہیں، تو پھر تو صحابہ سے اوپر آپ نے ان کو درجہ دے دیا. تو میں نے پھر اس میں رات کو بتایا نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812. تو اس حدیث کے اوپر صحابہ کا فہم کیا ہے؟ اور جس نے عمار کو قتل کیا ہے وہ خود صحابی ہے، ابو الغادیہ. پوری زندگی روتا تھا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا، اور حضور نے فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں. وہ روتا تھا، یہ اس کی طرف سے سوائیاں پیش کر رہے ہیں. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ تو فام صرف چل رہا ہے بزرگوں کا. سر ہر ایک نے اپنا اپنا بزرگ ملا ہوا ہے، اور اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا وہ غافل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ابراہیمی وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کریں، اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے ایسے اہل ایمان کا.